ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے التعظیم والمنہ فی ان ابوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، کتاب ہے اس میں حدیث بھی ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے میری ماں آمنہ، میرے باپ عبداللہ دونوں کو میرے سامنے حاضر کیا۔ وہ وفات پا چکے، سالوں پہلے وفات پائے، اور ان دونوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں بی بی آمنہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا، حضرت عبداللہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہ پاک ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاکوں سے منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ ان کے آبا و اجداد کافر تھے، تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کون ہے، اس سے بڑا ایسا حرمہ نصیب جو حضور پاک کے آبا و اجداد پر تانا زنی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں تو بریلی کے امام نے یوں کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک کا جو گھرانہ ہے وہ سب گھرانہ نور کا ہے، اور نور کفر میں نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ معجزات کا باب تھا، جتنا بھی بیان کروں وہ کم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بے شمار معجزے دیے۔ آخری بات جو شروع میں نے کہا تھا، اور معجزے اس مقام کے لوگوں نے دیکھا، اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا، سارے نبیوں کے معجزے ان کے زمانے کی قومیں دیکھتی رہی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک معجزہ ایسا دیا جو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، قیامت تک دیکھ سکتے ہیں، قیامت تک دیکھ سکتے ہیں، اور وہ معجزہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو کافروں کے سینوں پر آج بھی چیلنج بن کر کے پکار رہی ہے۔ ہمت ہے تو لاؤ اس طرح کی ایک کتاب جس میں اللہ رب العزت نے معجزات کے کمالات رکھے ہیں۔ بلکہ قرآن آج بھی چیلنج کر رہا ہے، اے امریکہ، اے روس کے سپر پاور، اے رشیا والو، تم نے ایٹم بم بہت بنا لیے، میزائل پیٹرول بہت بنا لیے، لاؤ اللہ کے کلام کے ایک مثل جس کو قرآن میں موتیوں کے تاروں میں جس طرح باندھا گیا ہے، جس کے ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، جس کی ختم والناس پر ہوتی ہے۔ اللہ نے پوری کتاب لانے کے لیے تو چیلنج کیا ہی تھا، بعد میں کم کیا گیا اور کہا گیا پوری کتاب نہیں لا سکتے، 10 سورتیں لا کر کے دکھا دو، 10 سورتیں اس طرح لا کر دکھا دو۔ 10 سورے نہیں لا سکے، پھر اللہ نے فرمایا چلو 10 آیتیں لا کے دکھا سکو۔ اے میرے عزیزو، فخر سے کہو، اے مسلمانوں، آج بھی زندہ جاوید معجزہ رسول اللہ کا ہمارے درمیان موجود ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ ہے۔ کوئی اگر تمہارے حقانیت کی دلیل تم سے پوچھے، تمہارا مذہب حق ہے، کیا دلیل ہے، اس کے سامنے قرآن پیش کر دینا۔ قرآن 14 صدیوں پہلے آج کے ہونے والے واقعات بیان کر رہا ہے، تیرے بھی پاس اس کا کوئی جواب ہے تو لا کر کے دکھا دے، اس لیے کہ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ دوسرا میری طرف سے چیلنج ہے، سارے کمپیوٹر، سارے ویب، جتنے بھی انٹرنیٹ کی دنیا ہے، سارے ہیکر جو اس زمانے میں بڑی بڑی بینکوں کو ہیک کرتے ہیں، سب سے میرا چیلنج ہے، آؤ اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ کو ہیک کر کے دکھاؤ، اور ایک آیت ہیک کر کے دکھاؤ، میں مان لوں گا۔ ایک زبر ہیک کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکو گے۔ تم نے دنیا کے بڑے بڑے پارلیمنٹ کا ڈاٹا چرایا ہوگا، اللہ کے کلام کا ایک زبر نہیں چرا سکتے۔ یہ میرا چیلنج ہے، ہیکر سب جمع ہو جاؤ، اللہ کی کتاب کو ہیک کر کے دکھاؤ، انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ مجھ جیسے کروڑوں لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا جن کے سینوں میں اللہ نے یہ قرآن محفوظ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، حشر کے دن ایک پل میں کیا سے کیا ہو جائے گا، کہ حشر کے دن ایک پل میں کیا سے کیا ہو جائے گا، کہ حشر کے دن ایک پل میں کیا سے کیا ہو جائے گا، جب شفیع بن کر کھڑا شمس الضحیٰ ہو جائے گا، جب شفیع بن کر کھڑا شمس الضحیٰ ہو جائے گا۔